اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد معزز صحافیان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آج تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کی محرم الحرام کے حوالے سے اس اہم ترین پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے تشریف لائے۔ یہاں ہمارے ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس کے لیے جو شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ہمارے صوبائی کنوینر برائے محرم کمیٹی ازداری سیل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ڈپٹی کنوینر علامہ صبی حیدر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے لاہور کے ڈویژن کے صدر جناب سید شاہد عباس کاظمی صاحب موجود ہیں، جو خود بھی ایک لائسنس دار اور ماتمدار اور عزادار خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایام عزا میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے ان کے ہاں، اور ان کی اپنی بارگاہ ہے۔ اور میرے دائیں طرف علامہ رضوان حیدر ترابی صاحب موجود ہیں، یہ بھی ہمارے محرم کمیٹی ازداری سیل کے رکن ہیں۔ ان کے ہمراہ ہمارے سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب موجود ہیں، جو کہ معروف لائسنس دار ہیں۔ 9 محرم کا جو لاہور کا مرکزی جلوس ہے، اور اسی طرح 8 ربیع الاول کا جو چپ تعزیہ کا جلوس ہوتا ہے لاہور میں، اس کے، اور یہ ہمارے صوبائی آفس سیکرٹری بھی ہیں۔ اور ان کے ہمراہ بھی علامہ صاحب ہمارے ساتھ اسد نقوی صاحب موجود ہیں۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ان کو ایک ایک کاپی اگر ڈسٹریبیوٹ کر دیں اگر آ گئی ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام آغاز سے ہی عزت و حرمت والے مہینوں میں شامل رہا ہے، اور آج بھی محرم کے آمد کے ساتھ ہی امام حسین کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کے لیے کلمہ گویان اسلام بلا تفریق مسلک و مکتب امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا جانثاروں کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص یکم محرم الحرام تا 8 ربیع الاول محافل و مجالس عزا کا خصوصیت کے ساتھ انعقاد ہوتا ہے، اور عاشقان رسول امام حسین کی یاد منا کر اجر رسالت کی ادائیگی کے الہی حکم پر عمل درآمد کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند برسوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ارباب اختیار کی جانب سے محرم الحرام کو ایک ہوا اور ایک مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک روش چل نکلی ہے، اور ایسی پالیسیاں اور اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد کیے جانے والے عزاداری کے پروگراموں کو محدود و مسدود کیا جائے، اور ذکر حسین پر ناروا قدغنیں لگائی جا سکیں۔ رواں سال ایک مرتبہ پھر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی عزاداری حسین کے مجالس و جلوسوں کی حفاظت کے نام پر جاری کیے جانے والے SOPs یا قواعد و ضوابط میں ایسے نکات شامل کیے گئے ہیں کہ جو صوبے میں عزاداری حسین کا انعقاد کرنے والے بانیان و عزاداران کے بنیادی حقوق کی سلبی کا باعث بن رہے ہیں، اور آئین پاکستان میں درج مذہبی آزادیوں اور تمام شہریوں کے لیے بلا تفریق مذہب و مسلک اور بلا امتیاز رنگ و نسل مساوی حقوق کی ضمانتوں سے کھلم کھلا انحراف ہیں۔ ان ناروا پابندیوں کے تحت صوبہ بھر میں نئی عزاداریوں پر مطلق پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے قدیم روایتی مجالس و جلوسوں کو سرکاری شیڈول میں شامل نہ کرنے کے باعث پابندی لگائی جا رہی ہے۔ گھروں اور امام بارگاہوں کی چاردیواری کے اندر بھی ذکر حسین کی آزادی نہیں ہے، اور مجالس کو روکا جا رہا ہے۔ چھوٹے شہروں میں تو سختی اور بھی شدید ہے، اور انتظامیہ بانیان سے عجیب و غریب ضمانتی تحریروں پر دستخط کروا رہی ہے۔ محرم سے فقط چند روز قبل اشتعال انگیزی کے سد باب کے بہانے انتہائی بے تکے اور بھونڈے انداز میں علماء و خطباء واعظین و ذاکرین پر پابندیاں و ضلع بندیاں عائد کی جاتی ہیں، جن میں ہر سال
بے گناہ علماء و ذاکرین بھی نشانہ بن جاتے ہیں، اور مجالس کے شیڈیول اس وجہ سے مجالس کے شیڈیول بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ امر انتہائی قابل توجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اپنے متعدد فیصلوں میں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے عزاداری مخالف قواعد و ضوابط کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو آئین پاکستان سے متصادم پالیسیاں نافذ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہوم ڈپارٹمنٹ نے انہی متنازع قواعد و ضوابط کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے جو باعث صد تشویش اور لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم واضح کرتے ہیں کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات، عبادت و سعادت اور ضمانت نجات ہے، جس پر کوئی پابندی قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے جاری کردہ محرم الحرام کے قواعد و ضوابط یا SOPs میں شامل عزاداری مخالف غیر آئینی شقوں کو اور ان کے نکات کو مسترد کرتے ہیں، اور حکومت پنجاب سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ 21 مئی 1985 کے موسوی جنیجو معاہدے کی روح کے مطابق عزاداری کے پروگراموں کو تحفظ دیا جائے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہر محب وطن صاحب اختیار و اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم مکتب کمیونٹی کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنانے اور ملک کے نظریہ اساسی کو پامال اور بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے اقدامات کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے ان کے خاتمے کے احکامات صادر فرمائیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی لازوال شہادت کی یاد ہی ہے جو مظلومین کو ظالمین کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ اگر درس کربلا نہ ہوتا تو پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے ازلی دشمن بھارت کی جارحیت کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام بھارتی بندوقوں کا مقابلہ پتھروں سے کرنے کے قابل نہ ہوتے، اور اسرائیلی جارحیت کا شکار مظلوم فلسطینی دنیا بھر کی بے رخی اور اپنوں اور غیروں کی یکساں بے وفائی کے باوجود جذبہ حریت سے سرشار ہو کر اپنی تحریک آزادی میں ثابت قدم نہ رہ پاتے۔ کربلا 14 صدیوں سے فتح و شکست کے حقیقی معیار طے کرتی نظر آتی ہے۔ کربلا مظلومین کو شہرک سے خنجر کو کاٹ دینے کی صلاحیت و طاقت فراہم کرتی ہے جو فقط حسینی تحریک کا اعجاز ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی علی اللہ مقامہ کی تعاصی میں ہر سال کی طرح رواں محرم الحرام کے لیے بھی 14 نکاتی ضابطہ عزاداری کا اعلان کر دیا ہے، جس پر عمل درآمد، امن و یکجہتی کے قیام و استحکام اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے در و بام اور گلی کوچوں کو دین اسلام کی حقانیت، جذبہ حسینیت کے نور سے منور کرنے کا باعث ہوگا، جس پر عزاداروں اور بانیان کی جانب سے پنجاب بھر میں بھرپور عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، اور حکومت کو بھی نیک مشورہ ہے کہ اس کے متعلقہ نکات پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ضابطہ عزاداری کے 14 نکات درج ذیل ہیں۔ ضابطہ عزاداری محرم الحرام 1448 ہجری سن 2026۔ ملک بھر میں ماتمی جلوسہ اعزاء 21 مئی 1985 کے موسوی جنیجو معاہدے کے تحت برآمد ہوں گے، جن میں کسی قسم کی رخنہ اندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت موسوی جنیجو معاہدے میں ریاست کے ساتھ طے پانے والے فارمولے کے مطابق جلوس ہائے اعضاء کی عزت و حرمت کے ساتھ برآمدگی کو یقینی بنائے۔ نمبر 2، عزاداران و بانیان کے مسائل کے حل اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے حکومت وفاقی وزارت داخلہ 5 صوبوں بشمول آزاد کشمیر میں ضلعی سطح تک محرم کنٹرول رومز تشکیل دے اور انہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی محرم کمیٹی عزاداری سیل کے مرکزی و علاقائی کنٹرول روم سے مربوط بنائے۔ نمبر 3، عزاداری ہمارا بنیادی و آئینی حق ہے جس میں کوئی رخنہ اندازی قبول نہیں۔ محرم الحرام کو ہوا بنا کر پیش کرنے کی روش ترک کی جائے اور سیکیورٹی کے نام پر عزاداری حسین کے پروگراموں کو محدود و مسدود کرنے اور بانیان مجالس و جلوسوں کو ہراساں کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ نیز ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے عزاداری پر عائد کی گئی غیر آئینی پابندیوں کے SOPs کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 4، حکومت انسداد دہشت گردی اور امن و امان کے قیام کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر بلا رعایت عمل درآمد یقینی بنائے۔
شرپسند اور دہشت گرد کا کوئی مذہب و مسلک نہیں ہوتا، لہذا کالعدم جماعتیں پرانے یا نئے جس نام سے بھی ملقب ہوں یا جس لبادے میں بھی ملبوس ہوں، ان کی سرگرمیوں پر عملی اور ٹھوس پابندی عائد کی جائے اور ان کے رہنماؤں کو شیڈول 4 میں ڈالا جائے، جبکہ شیڈول 4 میں پھنسے پرامن اور بے گناہ عزاداروں کے نام خارج کیے جائیں۔ نمبر 5، بانیان مجالس و جلوس سیکیورٹی اداروں سے تعاون کرتے ہوئے خود بھی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس ضمن میں مختار فورس ابراہیم اسکاؤٹس کے رضاکاروں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ مجالس و جلوس کے انعقاد میں نظم و نسق اور وقت کی پابندی کو ہر قیمت پر ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو عزاداری کی روح کے منافی ہو۔ نمبر 6، حساس مقامات پر قبل از وقت حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں اور حساس مقامات کو فوج کے سپرد کیا جائے۔ نمبر 7، نیاز و سبیل بغیر تصدیق کے وصول نہ کیے جائیں اور کسی کو عزاداری کے مقامات پر تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ نمبر 8، انتظامیہ کو بانیان مجالس و جلوس کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایات جاری کی جائیں اور کوئی ایسا حکم لاگو نہ کیا جائے جس سے پاکستان کے شہریوں کے آئینی حقوق سلب ہوں، امتیازی سلوک کا نشانہ بنانے کا تاثر پیدا ہو یا انہیں عبادات عزا کی انجام دہی میں دشواری کا سامنا ہو۔ نمبر 9، علماء کرام، خطباء اور ذاکرین و واعظین مثبت انداز میں پیغام حسینیت کا ابلاغ کریں اور اتحاد و یکجہتی کے فروغ کو ہر شے پر مقدم رکھیں۔ نمبر 10، تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا مکمل احترام کریں، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت کے اصول پر کاربند رہیں۔ نمبر 11، میڈیا اور ذرائع ابلاغ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو اجاگر کریں اور ایام عزائے حسینی کے دوران موسیقی، ڈرامے اور تربیہ پروگرام بند رکھے جائیں۔ نمبر 12، مجالس و جلوس کے راستوں میں روشنی و صفائی کا انتظام کیا جائے اور دوران مجالس و جلوس بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے اجتناب کیا جائے۔ سیاسی جماعتیں نمبر 13، سیاسی جماعتیں عشرہ محرم کے دوران سیاسی سرگرمیاں معطل رکھیں اور امام عالی مقام حضرت امام حسین کی یاد کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 14، مسلمہ مکاتب فکر جب وطن عزیز پاکستان کی بہادر افواج ایک جانب فتنہ خوارج و فتنہ ہندوستان کی جارحیت سے برسر پیکار ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مادر وطن پر جانیں نثار کر رہی ہیں، تو دوسری جانب بیرونی فنڈنگ پر پلنے والے کالعدم دہشت گرد گروپ امن کمیٹیوں، کونسلوں سمیت مختلف سرکاری فورموں پر مکاتب کے نمائندے بھر کر براجمان نظر آتے ہیں اور کبھی انتخابات میں حصہ لے کر نیشنل ایکشن پلان کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، جس کے باعث وقفے سے ملک میں سانحات اور ناخوشگوار واقعات رونما ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پائیدار امن کا قیام تاحال پورا نہیں ہو سکا۔ تو ایسے میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ آئین کے مطابق ملک میں بسنے والی تمام اکائیوں اور تمام مکاتب فکر کے حقوق کی یکساں ادائیگی یقینی بنائی جائے اور کسی ایک کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس سے اہلیان پاکستان میں اضطراب اور احساس محرومی پیدا ہوگا، جس کے اثرات پورے ملک و قوم پر پڑیں گے اور دشمنان دین و وطن کو مزید سازشوں کا موقع ملے گا جو وطن عزیز پاکستان کے حق میں نہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار و اقتدار کو ملک و قوم کے حق میں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، مادر وطن کے تمام باسیوں کو محبت و اخوت، اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کی دولت سے مالا مال کرے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے سمجھنا ہوگا کہ جو قواعد و ضوابط نافذ کیے گئے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے محرم الحرام کے لیے، یعنی حکومت پنجاب کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہیں کیا، تو اس میں جو کچھ شکیں ہیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نئی مجلس اعضاء یا جلوس اعضاء کے انعقاد کی اجازت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں، اس پابندی کو دیکھیں، تو یہ پابندی بھی کسی بھی طرح آئین سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو، ہر فرد کو اپنی مذہبی عبادات کی
انجام دہی میں آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اور یہ جو پابندی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں آبادی بڑھ رہی ہے، شہر پھیل رہے ہیں، نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، نئی ہاؤسنگ سکیمز وجود میں آ رہی ہیں، ان میں نئی مساجد بن رہی ہیں، نئے مدارس بن رہے ہیں، ان میں ہر طرح کی مذہبی، غیر مذہبی، سیاسی، غیر سیاسی، سماجی سرگرمیاں، وہ سب کچھ نیا ہو سکتا ہے۔ تو نئی جو مجلس اعضاء ہے اس کے انعقاد پر پابندی ہے، اور یہ پابندی اس حد تک بڑھا دی گئی ہے اب کہ اگر کوئی اپنی چار دیواری کے اندر بھی مجلس اعضاء ذکر حسین کی کوئی محفل یا مجلس کا انعقاد کرتا ہے تو پنجاب میں اس کے خلاف بھی مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں اور اس کے خلاف بھی FIRs درج کی جاتی ہیں۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر تو ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی عبادت کس طرح انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ اقلیتیں بھی اس حوالے سے آزاد ہیں۔ آئین پاکستان آپ کی چار دیواری کے تقدس کی ضمانت دیتا ہے، آئین پاکستان پرامن مذہبی اجتماعات کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ پابندی یکسر اس کے خلاف ہے۔ تو چار دیواری میں بھی مجالس اعضاء پہ پابندی ہے، مقدمات قائم کریں۔ یہ میرے پاس ایک لسٹ آف FIRs ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو گھروں کے اندر جو ہوتی ہیں مجالس ان کے اوپر دی گئی، یا امام بارگاہ کی چار دیواری کے اندر جو مجلس ہوئی اس کے اندر دی گئی۔ اب امام بارگاہ میں ذکر حسین کی مجالس کو روکنا بالکل ایسے ہے کہ جیسے مسجد تو موجود ہو لیکن آپ کہیں کہ اس میں نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو ایسے ہی ہے کہ امام بارگاہ موجود ہے لیکن اس میں آپ مجلس اعضاء منعقد نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ بھی بڑا اچھا اور اہم سوال کیا آپ نے کہ ہمارے جو بانیان اور عزادار ہیں وہ درخواستیں لے کے ضلعی حکام کے، DC صاحبان کے دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ مجلس کرنی ہے، اپنے گھر میں کرنی ہے یا بارگاہ میں کرنی ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام DC صاحبان کو، تمام DPO صاحبان کو یہ واضح انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے کسی نئی مجلس اعضاء کا NOC جاری نہیں کرنا اور اس کی اجازت جاری نہیں کرنی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اضلاعی حکام تو NOC دیتے نہیں، اور اگر وہ NOC کے بغیر انعقاد کرتے ہیں تو ان پر یہ مقدمے قائم کیے جاتے ہیں جس کی بے شمار FIRs ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ریٹس پٹیشنز جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں، اور ان ریٹ پٹیشنز کے نتیجے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ متعدد فیصلے لاہور ہائی کورٹ کے موجود ہیں، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ان SOPs کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیا ہے۔ یہ فیصلے کی کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور درجن بھر سے زائد ایسے فیصلے ہیں جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ جو پابندی لگا رکھی ہے یہ غیر آئینی ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے آپ کے آئینی حقوق کو سلب کر لے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن حکومت اس آرڈرز پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی اور ابھی تک وہ قائم ہے۔ جی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور ہم دیکھیے ہم ابھی تک ہماری یہ جد و جہد جو ہے ہم اس کو پرامن طریقے سے ہم اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، اپنے پروگراموں میں بھی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ جیسے برادران جو میڈیا جو مظلومین کی ایک آواز ہوا کرتا ہے تو آپ کے ذریعے بھی اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ وطن عزیز اور بالخصوص پنجاب کے اندر عزاداروں میں، بانیان میں اس کی وجہ سے اشتعال پھیل رہا ہے، اضطراب بڑھ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کی مذہبی عبادات سے محروم کر دیں گے تو اس کا کسی صورت پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایسی حکومتیں جنہوں نے ماضی میں بھی اس قسم کے اقدامات کیے وہ پھر قائم نہیں رہ سکیں۔ یہ ذکر حسین یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول کے نواسے کا ذکر ہے، یہ ذکر محمد وآل محمد ہے، اور جب اس کو روکنے والے ماضی میں نہیں رہے تو آئندہ جو موجودہ ہیں یہ بھی اپنے اختیار اور اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم ابھی یہ باور کروا رہے ہیں کہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ عزادار اور بانیان جو ہے وہ کسی راست اقدام کی طرف مجبور ہوں، کیونکہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان اس وقت اس قسم کے مسائل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بیرونی سازشوں کی موجودگی میں اندرونی اضطراب جو ہے اس کو پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
اور لوگوں کے آئینی حقوق کی ادائیگی جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت کی جانب سے ہر سال محرم کے آغاز سے صرف چند دن پہلے اشتعال انگیزی روکنے کے نام پر علماء، ذاکرین، خطباء، واعظین کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور ضلع بندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی مذمت کی ہے اور ہم کسی اشتعال انگیزی کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ علماء کو ریزرو کر لیتے ہیں، ان سے طے کر چکے ہوتے ہیں، مجالس کے اشتہار چھپ چکے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ چند دن پہلے آ کر اس عالم پر پابندی لگا دیں گے، ذاکر پر پابندی لگا دیں گے، تو اس سے اس مجلس اعضاء کا سارا شیڈول درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ تو ہمارا اس میں ہم نے پہلے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت کو اس کی تجاویز دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پابندی لگانی ہے اشتعال انگیزی اور اشتعال انگیز مقررین، واعظین کے اوپر ضرور لگائیں، لیکن کم از کم محرم الحرام سے 2 ماہ پہلے یہ فہرستیں جاری کر دیں کہ کس جگہ پہ کس ذاکر یا کس عالم پر پابندی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو بانیان جو مجالس کے لیے علماء و ذاکرین کو ریزرو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے فلاں ذاکر کو اپروچ نہیں کرنا، اس کو دعوت نہیں دینی کیونکہ اس کی میرے ضلع میں پابندی ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ایسے علماء و ذاکرین جو بے گناہ ہیں اور جن پر غلط پابندی لگتی ہے، ان کے پاس اتنا وقت موجود ہوگا کہ وہ اپنے آپ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں اور جو انصاف کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکا سکیں، عدالت کا دروازہ کھٹکا سکیں اور اپنے لیے انصاف طلب کر سکیں۔ تو اس سے یہ دونوں طرف جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مختلف اضلاع میں مجالس اور جلوسوں کے مسائل ہمارے پاس ہمارے محرم کمیٹی ازداری سیل کو موصول ہو رہے ہیں، اور وہ اس وقت بھی جو ہے لوگ اس حوالے سے کمپلینس کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ریکارڈ پر ہونا چاہیے۔ وقت کے متعلق